الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر کلام چل رہا تھا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے تھوڑا بہت تقاضا ہے، کیونکہ صحیح تو ہم اسی وقت تقاضا پورا کر سکتے ہیں کہ تمام احکام کو سیکھیں، اپنا احتساب کریں، ان پر عمل پیرا ہوں، اور یہاں وقت میں بھی کمی ہوتی ہے اور سب کو ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے وہ بیان کر رہے ہیں، اور مقصود یہی ہے کہ ہم ان کو سنیں اور اپنا احتساب کریں اور اپنے عمل میں تھوڑی بہت تبدیلی لے کر آئیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی انسان رسوائی سے محفوظ رہے گا۔ حدیث یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس علم کو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھتا ہے کہ اس سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کر سکے، تو بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس پر کلام چلا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویسے تو یونیورسٹی کالج کے علوم ہوں یا دینی اداروں میں پڑھائے جانے والے علوم ہوں، سب میرے اللہ کے ہیں، اور حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے اور اس کی رضا کی خاطر دونوں طرح کے علوم کا پڑھنا ہمارے لیے باعث بلندی درجات ہیں۔ لیکن چونکہ جو دینی اداروں میں علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ منقول ہوتے ہیں، سرکار نے ان کی طرف زیادہ توجہ فرمائی اور دینی حلقے بھی ان کی طرف زیادہ مائل رہے ہیں، اس لیے عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ علم دین ہے، یہ علم دنیا ہے۔ لیکن قرآن دونوں طرح کے علوم کی ترغیب دیتا ہے، اور دونوں طرح کے علوم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا احکام ارشاد فرمائے ہیں، جیسے زمین و آسمان کی پر غور و تفکر کی دعوت دی، رات اور دن کے آنے جانے پر، اونٹ پر، زمین کی وسعت پر، آسمان کی بلندی پر، ان سب پر غور و تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ دعوت کیا دینی دارالعلوم میں اس پہ خاص طور پہ کوئی علم پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں، ضمناً تو ہے، اجمالی طور پر تو توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آسمان پہ غور کریں اللہ نے کیسا قائم کیا، لیکن اب آسمانی وسعتوں کے لیے زیادہ علم حاصل کرنا، چاند کا، سورج کا، پھر زمین کے زیر زمین چیزوں کا، مطلب وہ جو فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے اور بایولوجی وغیرہ ہے، ان تمام سے جو متعلقہ پھر مزید شاخیں نکلتی ہیں، ان کو جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے۔ بعض اوقات یہ میں بیجا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ ایک دیندار کو بعض اوقات بعض جہتوں سے اللہ کی اتنی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جتنا ایک ان علوم کو حاصل کرنے والا اللہ کی معرفت اس جہت سے حاصل کر لیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی فزکس میں، کیمسٹری میں زیادہ آگے بڑھتا ہے اور وہ عجائبات قدرت کو دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے، پھر اس کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بھی اس کو راستہ دکھاتا ہے، وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے اور عجیب و غریب چیزیں اس کے سامنے منکشف ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ دیندار بھی ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا یعنی مسلمان بھی ہو، تو کتنی اللہ کی معرفت وہ حاصل کر کے اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک تو تقسیم بڑی عجیب و غریب سی ہو گئی ہے، کاش یہ دونوں چیزیں ملیں، یونیورسٹی کالج کے بچے کو بھی اور دیندار کو بھی کچھ علوم حاصل کرنا جو دونوں سے متعلق ہیں لازم ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ راہ اپنی خود بخود متعین کر لیں کہ بھئی میں اس میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، میں اس طرف آگے جانا چاہتا ہوں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہم نے جب ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیا تو نقصان ہوا ہے۔ بہرحال اب چونکہ خاص ہم جس کو لوگ علم دین کہتے ہیں یا ہم جس کو دینی علوم سے تعبیر کرتے ہیں اس کے بارے میں غور کیا جائے، اور اسی پہ میں آخر میں کلام کر رہا تھا۔ بعض اوقات جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دیانت داری سے نہیں پڑھتے ہیں، اخلاص سے نہیں پڑھتے ہیں، اور ان کا مطمع نظر جو ہوتا ہے اپنی معاشی مسائل کا حل ہوتا ہے، جس کی علامت یہ ہے اگر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ آپ کو کیا پتہ کہ اور کس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ٹھیک بات ہے، میں اور آپ کسی کی قلبی نیت پر مطلع تو نہیں ہو سکتے، لیکن اتنے بھی ہم بے شعور نہیں ہیں کہ ظاہری علامات سے کسی کے قلب میں موجود نیتوں کو نہ جان سکیں یا اس کے بارے میں کم از کم کوئی غالب گمان قائم نہ کر سکیں۔ اسی طرح تو جو روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی کے قلب میں جھانکنے کی نعمت اور صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو تو نہیں دی ہے، لیکن وہ اس فیلڈ میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ظاہری علامات سے ان کے باطن کا حال جان لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو الہامات بھی فرماتا ہے اور بہت سی چیزیں سامنے منکشف ہو جاتی ہیں،
اور ان کا اندازے اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ اگر وہ سامنے والے سے پوچھ لیں کہ کیا تم اسی نیت سے کام کر رہے تھے، وہ کہے گا ہاں۔ تو یہ یوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں اس میں کوئی مہارت تامہ کا بھی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، صرف بات سمجھا رہا ہوں کہ ظاہری علامت سے ہم بعض اوقات نیتوں کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ تو ظاہری علامت ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ کچھ چیز یاد نہیں کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے ہیں، آوارہ گردیوں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، امتحان میں جیسے تیسے نقل شکل کر کے پاس ہو جاتے ہیں، نقلیں مارتے ہیں، بعض اوقات وہ پاس ہوتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں ایک ڈگری اور سند ان کو دے دی جاتی ہے۔ اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو چیز وہ پڑھ رہے ہیں وہ میموری میں نہیں ہے، جو چیز وہ پڑھ رہے ہیں اس کو صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے ہیں، جو چیز وہ پڑھ رہے ہیں ان میں وہ قابلیت اور صلاحیت نہیں پیدا ہوتی کہ کسی اور کو بعینی وہ چیز پہنچا سکیں، سکھا سکیں، بس وہ جاب مل گئی، منزل آسان ہو گئی۔ تو اس لیے جو دارالعلوموں میں بچے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے تو ضرور اس کو اچھی طریقے سے اس کی نیت کو دیکھتے رہیں، اس کو ترغیب دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں کہ بیٹا صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ دنیا تو خود بخود اب قدموں کے اندر گرتی ہے، اگر دیندار اللہ کے لیے کام کر رہا ہو دنیا تو خود بخود آتی ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے پڑھو، اس دنیاوی ذلیل دولت کے لیے نہیں، اس دنیاوی ساز و سامان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پڑھیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو آدمی پڑھتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے امت کو فائدہ پہنچاتا ہے، چاہے وہ مالی فوائد ملے یا نہ ملے، وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا علم اللہ نے دیا اس کو مخلوق کو پہنچائے۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ورنہ جو میں والدین کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کا دینی بچہ ہے اور دین پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس پہ توجہ نہیں کی اور اللہ نہ کرے اس کی نیت میں کچھ فرق پڑ گیا، اگرچہ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی وہ استادوں سے پڑھ رہے ہیں، استادوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اساتذہ کی بھی ہے، لیکن ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں، کوئی ٹیچر تو نہیں سن رہا نا، وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اس کا انکار نہیں، لیکن آپ جیسے والدین ہمیں سن رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ بار بار تلقین کرتے رہیں اور ان کو پیار محبت سے سمجھاتے رہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا بچہ دین پڑھ کر بھی میدان محشر میں جنت کی خوشبو سے محروم رہ جائے۔ اس لیے اخلاص انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اب یقینی سی بات ہے کہ کوئی ذریعہ معاش بھی تو چاہیے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ انسان مطلب جو معاشی مسائل ہیں ان کے حل کی طرف توجہ نہ کرے، صرف اس کی طرف کرے۔ تو اب یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ اب ان کو سمجھانا کہ آگے معاشی مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، لیکن یہاں تک اپنی نیت پہ آپ کنٹرول کریں، اگر اس سے آگے آپ کی نیت پھلانگ گئی تو پھر وہ خرابی کی طرف چلی جائے گی، یہ بتانا ایک استاد کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اس پہ سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، یہ نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں ایک بہترین حدیث ہے اور اس کا مضمون بہت اچھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں، ہر حدیث کا مضمون اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہمیں ایک بہت ہی اہم اصول سمجھا رہے ہیں، اچھی بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم اس پہ توجہ کر لیں تو معاشرے کی بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، ابن آدم یعنی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ یقیناً اسے پانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا کلام کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور پھر فرمایا کہ دل خواہش کرتا ہے اور آرزو تمنا کرتا ہے، اور پھر انسان کی جائے شرم اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ تو پہلا فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ یقیناً اسے پانے والا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے کچھ حصہ لکھ دیا، اس کو مجبور محض بنا دیا، وہ ضرور وہ خطا کرے گا، یہ نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بد نگاہی کرنے کو، اسی کو سرکار فرما رہے ہیں آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، یعنی ناجائز دیکھنا، ناجائز سننا، ناجائز بولنا، حرام بولنا، اس طرح غلط چیز کو پکڑنا، جیسے نامحرم کو چھونا، ہاتھ لگانا، حرام جگہوں پر جانا، شراب خانے میں زنا کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے اور گناہوں کے لیے جانا، یہ سب کو سرکار نے اعضاء کا زنا قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس میں حصہ لکھ دیا ہے جو یقیناً اسے پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ موقع ضرور ملتا ہے کہ وہ ان اعضاء کو حرام کام میں استعمال کر لے، ان کاموں میں۔
مثلا ہر ایک کو بدنگاہی کا موقع ضرور ملے گا، ہر ایک کو حرام سننے کا موقع ضرور ملے گا، حرام دیکھنے کا، حرام چھونے کا، حرام تک چل کر جانے کا، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے لیے زنا آسان ہو جائے گا، ایسے مقام پہ وہ پہنچ جائے گا کہ اگر وہاں پر وہ زنا کر بھی لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، اور ہر طرح کی آزادی اس کو مل سکتی ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ پھر دل جو ہے وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے، اور اس کی جائے شرم اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، یعنی پھر اگر وہ ان تقاضوں کے مطابق واقعی عملی طور پہ زنا کر لے تو گویا کہ یہ شرمگاہ کی طرف سے ایک تصدیق کر دی گئی، جو دل کی خواہش تھی اس کو پورا کر دیا، اور اگر وہ رک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جائے شرم نے تکذیب کر دیا، جھٹلا دیا ہے، رد کر دیا ہے، دھکیل دیا ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کچھ گناہ آسان کر دیے ہیں، یا اس کے لیے ان کا موقع فراہم کیا جائے گا، اور یہ پھر ایک امتحان ہوگا کہ انسان کیا کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان امور کو آسان کیا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے کہ اب نگاہیں حرام دیکھنا اب تو بہت ہی آسان ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں، پہلے ایک دور تھا کہ اس میں مثلا کوئی خراب چیز دیکھنی ہوتی تھی تو وی سی آر اٹھا کے لا رہے ہیں، پھر کیسٹیں لے کر آ رہے ہیں، بڑی بڑی کیسٹیں ہوتی تھیں، کوئی ویسی دیکھتا تھا یہ کیا، کہاں لے جا رہے ہو بھئی، کیا دیکھ رہے ہو وغیرہ، نگاہوں میں آ جاتا تھا۔ آج اتنا آسان ہو گیا ہے کہ انسان موبائل لے کے کہیں کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اگر بچہ کلاس میں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے کوئی بھی حرام چیز دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے سائنسی ترقیاں ہو رہی ہیں، ویسے ویسے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ بھی بڑا اور وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب حرام آرام سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑے تو یہ ہے کمال۔ اسی طرح حرام سننا آج کل بڑا آسان ہے، میوزک سن لیں جو ناجائز ہے، گندے گانے سن لیں، الٹے سیدھے لطیفے سن لیجئے، کوئی خراب قسم کی سٹوریز سن لیجئے، پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر انسان الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کان بھی زنا کرتے ہیں، یعنی کہ حرام چیزیں سنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اشارہ دے رہے ہیں سرکار کہ اپنے کانوں کو زنا سے بچاؤ۔ وہ یہ ہے کہ ایسی محفل مجلس میں نہ بیٹھو۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو جوائن کیے ہوئے ہیں، یا آپ بہت سی جگہوں پہ جا کر کچھ حرام سن سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں، تو گویا کہ آپ کانوں کے زنا سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کلام، انسان حرام بولتا ہے، گندے لطیفے سناتا ہے، خراب قسم کی سٹوریز سناتا ہے، کسی کے عیب ظاہر کرتا ہے، کسی کی ماں بہن کی باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے اب یہ مطلب چیٹنگ ہوتی ہے، وائس چیٹ کر رہے ہیں یا ویڈیو چیٹ کر رہے ہیں، اس میں نگاہوں کی بھی حرام چل رہا ہے، کان کا بھی چل رہا ہے اور زبان کا بھی چل رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں، تو یہ زبان کا بھی زنا ہوتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس طرح ہاتھوں کا، کہ ہاتھ سے آدمی حرام کو ٹچ کرتا ہے، حرام کو پکڑتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی کی چیز نکال لیتا ہے، جیب کتراپن۔ اسی طریقے سے نامحرم کو چھونا ہے، بری نیت کے ساتھ کسی کو چھونا، یہ ہاتھوں کا زنا۔ پھر خراب جگہوں پہ جانا پیروں کے ذریعے۔ تو اب یہ ہر ایک کو موقع فراہم ہوگا اور اس کو ان کو روکنا ہوگا، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو بہت سارے زناؤں سے روک رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کسی نے بدنگاہی کی، کوئی برا کلام کر لیا، گندی بات سن لی، چھو لیا، گندے مقام پہ چلا گیا، اس کو شرعاً وہ زنا نہیں کہتے جس کی سزائیں شریعت نے بیان کی ہیں۔ وہ تو زنا یہ ہے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ جو بیوی نہ ہو، کنیز نہ ہو، انسان باقاعدہ جسمانی تعلق قائم کرے، اور تو وہ زنا کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ مطلب اپنا اقرار کرتا ہے یا چار گواہ اس پہ قائم ہوتے ہیں تو پھر اس پہ حد بھی جاری ہوگی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے دواعی الی الزنا، یعنی آپ نگاہ کو آزاد چھوڑ دیں، کانوں کو زبان سے گندی باتیں کریں، گندے مقامات پہ جائیں، تو انسان پھر وہ حقیقی جو زنا ہے جو اجنبی عورت کے ساتھ ہوتا ہے اس سے بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ گویا کہ زنا تک لے جانے والے ہیں، اس لیے ان کو بھی زنا قرار دیا۔ مزید اس پہ کلام کرتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔